قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل، تم فرماؤ حبیب، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی کرنی چاہیے. ہوا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں اور مزید باتیں جو ہے سماعت کریں. ہمارے نزدیک اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو ہاتھ، پیر، آنکھیں، یہ جو ہمارے جسم ہے، یہ ہمارا جسم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا سب سے بڑا، یہ کہنے کہ اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، پھر انسانوں نے مسلمان بنایا، اور مزید کرم یہ، بلکہ سب سے بڑا کرم یہ کہ اپنے محبوب کا امتی میں پیدا، یعنی امت میں پیدا، امتی بنایا، غلام بنایا. یہ سب سے بڑا کرم ہے اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرے. آج ہمیں کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے. کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، خاص کر کے اولاد جیسی نعمت ملے تو اور خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ کو، ہم سب کو ہونی چاہیے. اور خوشی کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے. کسی مولانا کی بات نہیں کروں گا میں. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ کر کاٹ دے کہ میں فلاں مولانا کو نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ کر کاٹ دے کہ میں فلاں کتاب کو نہیں مانتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں فلاں شخص کو نہیں مانتا ہوں. لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مسلمان کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں خوشی کرنی چاہیے. ایک مسلمان کے نزدیک دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی نعمت کیا ہے. ہم سب کا یقیناً جواب ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعمت عظمیٰ وجود مصطفیٰ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرے. اور اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور رحمت کی جب بات آئی ہے تو میں قرآن ہی کی آیت پڑھتا ہوں. 17ویں پارے کی آیت ہے، صفحہ نمبر 10 ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑا ہی مشہور آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ میں اس سب ایک الگ ٹاپک بنتا ہے. میری گفتگو کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ میں صرف قرآن مقدس کی آیات کریمہ کو، ان آیات کریمہ کو میں ٹچ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب یہاں پر صرف لفظ رحمت کو آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے. اور اللہ نے رسول اللہ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جس ذات گرامی کو اللہ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنایا، اور رحمت بنا کر کے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، صرف یہ نہیں کہا رحمت بنا کر بھیجا. اتنا کہہ دیتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ مولا تیرا محبوب سارے جہان
والوں کے لیے رحمت ہے، میں سمجھ گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے بندو رحمت تو ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جب تمہیں نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو، اس پر خوشی مناؤ۔ اب اس کو میں تھوڑا اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، الحمدللہ میں جتنی بات کرنے کی کوشش کروں گا قرآن سے ثابت کروں گا۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا یا ہم جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ سوال ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اور ایسے اور اس انداز میں سوال ہوتا ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب چلے اس کو اور تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ رحمت پر خوشی کا اظہار کرے، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک، اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دے دی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، دل میں ہی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا پھر زبان سے آپ بیٹھے ہوئے کوئی چیز آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، آپ کی ایک جائز تمنائیں پوری ہو گئی تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس انداز سے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کس انداز سے کہ آپ تنہا بیٹھے ہیں، کوئی چیز آپ کو حاصل ہو گئی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زبان سے بھی کہہ لیتے ہیں، تھوڑی زبان سے بھی کہہ لیتے ہیں، شکر آپ نے ادا کر دیا۔ اللہ نے نعمت کا شکریہ آپ نے ادا کر دیا، یہ آپ نے ذکر بھی کر دیا، لیکن سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ اب آپ ہم سے بتائیے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ چرچا کہنا کس کو کہتے ہیں؟ چرچا کیا ہوتا ہے؟ آپ روم میں بیٹھ کر کے نعمت کا چرچا کرتے رہے، یعنی خود ہی آپ گنتے رہیں، شمار کرتے رہیں، اس کے بارے میں آپ بیان کرتے رہے، کیا اس کو چرچا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ چرچا کرنے کے لیے چرچا کس میں ہوتا ہے؟ مجمع میں ہوتا ہے۔ چرچا جو ہے جب لوگ بیٹھے مجمع ہے، آپ میں چرچا کریں، تو اللہ نے کیا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور ہمارے لیے حقیقت سمجھیے گا، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ، یہ سمجھ تو سب مانتے ہیں، سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا ان لوگوں سے پوچھیں کہ چرچا کیسے کریں؟ کیا گھر میں بیٹھ جائیں اور صرف یہ کہتے رہیں، نعمت کے بارے میں سوچتے رہیں، اپنے خود سے بیان کرتے رہیں، تو کیا اسے چرچا کہیں گے؟ کوئی انسان کہے گا کہ یہ چرچا نہیں ہوا۔ چرچا کرنے کے لیے مجمع ہونا ضروری ہے، مجمع کے ساتھ آپ چرچا کریں۔ ہم جو جلوس کی شکل میں یا اس طرح بیٹھ کر کے رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، گویا ہم قرآن کی اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب یہ ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہوا نا، قرآن کی آیت کے مطابق ہوا۔ اب کیسے ہوا وہ بھی سمجھتے رہیے گا، اس لیے کہ پھنسانے کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوگا۔ ابھی بہت طرح کئی انداز ہوتے ہیں لوگوں کے سوال کرنے کے، ٹھیک ہے، اس میں آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ نعمت سب سے بڑی ذات مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے، اور اللہ نے کیا کہا؟ اس پر خوشی کرو۔ خوشی ہی نہیں بلکہ چرچا بھی کرو۔ ایک تو آپ نے خوشی کیا، اس پر کیا ہے؟ چرچا بھی کریں جو آپ نے کریں۔ آپ نے خوشی کا دیدار کیا، آپ چرچا بھی کریں۔ یہ دونوں کام ایک خوشی جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے، اور چرچا جو ہے نعمت کا وہ سورہ والضحیٰ کی آیت آخری آیت، یہ آپ کو ثابت ہو گئی۔